ویلکم بیک. قاسم کے ابا کو جب ہٹایا جاتا ہے تو عدالتیں رات 12 بجے کھل جاتی ہیں. نور مقدم جیسے کیس میں عدالتیں کیوں بند رہتی ہیں؟ کیا یہ انصاف میں تاخیر ناانصافی کے مترادف نہیں؟ لاہور میں نگراں وزیر اعظم سے طالبہ کا سوال. نگراں وزیر اعظم نے تالیاں بجا کر داد دی. جواب میں کہا قاسم کے ابا جب خود ہوتے ہیں تو انہیں حمید کی اماں نظر نہیں آتی. اداروں سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں تو انہیں والد کا درجہ دیتے ہیں. مستفید نہیں ہوتے تو سوتیلا باپ بنا لیتے ہیں. اکثر اوقات یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹانا ہو، نواز شریف صاحب کو ہٹانا ہو، یا ایون کہ اگر آپ نے قاسم کے ابا کو گرفتار کروانا ہو تو ہماری عدالتیں رات کے 12 بجے بھی کھول دی جاتی ہیں. لیکن جب بھی کوئی زینب مرڈر کیس یا موٹر وے گینگ ریپ کیس یا اس طرح کا کوئی بھی کیس ہوتا ہے تو ہماری عدالتیں بند رہتی ہیں. نور مقدم کیس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری عدالت کھولتی گئی. نظام عدل کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے. کسی کا ابا ہو یا کسی کی اماں ہو یا کسی کی باجی ہو یا وہ خود ہو، محفوظ رہنا مشکل ہے. مسئلہ یہی ہے کہ قاسم کے ابا جب خود ہوتے ہیں نا تو ان کو حمید کی اماں بالکل نظر نہیں آ رہی ہوتی. جب تک میں ہوں آج تو مجھے سب کچھ درست نظر آ رہا ہے. جب کل آپ اس جگہ پہ ہوں گی تو وہ مجھے درست نظر نہیں آ رہا ہوگا. ہمارا بنیادی مسئلہ یہی ہے، ریاست کے چند ادارے ان سے میں مستفید ہو رہا ہوں تو میں ان کو والد کا درجہ دینا شروع کر دیتا ہوں. دیا ہے نا. مستفید نہیں ہو رہا ہوتا ہوں تو پھر شاید سوتیلا باپ بنا لیتا ہوں. اگر واقعتاً ان کو والد نہیں بنانا تو ونس اینڈ فار آل فیصلہ کر لو اور پھر خود والد بنو. والد جب گھرانے کی سربراہی کرتا ہے نا تو ذمہ داری لیتا ہے. وہ پھر ہمسائے میں حمید کے والد سے نہیں کہتا کہ یار ذرا میرے بچوں کا خیال رکھ دینا. اگر حمید کے والد کی طرف دیکھے رہو گے نا تو قاسم کے ابا کا مسئلہ ذرا خراب ہی رہے گا. یہ اشتہاری گفتگو ہے کیونکہ آپ نے اشتہارے میں کی ہے اس لیے میں جواب بھی اس میں دے رہا ہوں. کھل کے پوچھا ہو تو میں کھل کے بتاتا ہوں. 90% پی ٹی آئی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کہتے ہیں ایک پارٹی کو انتخابات سے باہر کیا گیا تو جمہوریت پٹری سے اتر جائے گی. کسی صورت انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کریں گے. تاحیات نااہل کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن سب کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرے. نگراں سیٹ اپ سے کوئی بھی مطمئن نہیں. الیکشن فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ سپریم کورٹ کروائے گی. ایک پارٹی کو پروسیس سے نکالا جائے گا تو جمہوریت ڈیریل ہوگی. ہم کسی صورت بائیکاٹ نہیں کریں گے. کو اکیلے کھیلنے نہیں دیں گے. انڈر 18-19 ٹیم کے ساتھ بھی لڑیں گے. جو ڈسکوالیفائڈ فار لائف تھا اس کو پرائم منسٹر فار لائف بنایا جا رہا ہے. آئین اور قانون کے مطابق اس کا راستہ روکے. اسٹیبلٹی تب آ جائے گی جب حکومت اسٹیبل ہو. کراس ٹریڈنگ سے بنی حکومت کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہو. الیکشن کمیشن سے درخواست ہی کر سکتے ہیں سب کو لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرے. ٹیکر سیٹ اپ سے کوئی سیٹسفائیڈ نہیں ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آئین میں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں، یہ خلا عدالتوں نے پر کیا. دیکھیں گے اصل آئین اس بارے میں کیا کہتا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تاحیات نااہلی کیس میں ریمارکس. حکومت کی عدالتی فیصلے کے دوبارہ جائزے کی استدعا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا صادق اور امین کے الفاظ کوئی مسلمان اپنے لیے بولنے کا تصور نہیں کر سکتا. الیکشن لڑنے کے لیے جو اہلیت بیان کی گئی ہے آج قائد اعظم ہوتے تو وہ بھی نااہل ہو جاتے. جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کسی شخص کو ایک بار سزا مل گئی تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی. آئین میں نااہلی کی مدت کتنی ہے؟ ایک بار سزا کے بعد بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ ہر سزا کی مدت ہے تو نااہلی تاحیات کیسے ہو گئی؟ تاحیات نااہلی کیس میں سپریم کورٹ نے اہم سوالات اٹھا دیے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آئین میں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں، اس خلا کو عدالتوں نے پر کیا. دیکھیں گے اصل آئین اس بارے میں کیا کہتا ہے. These troublesome provisions were not there. No, my lord. When did they come into? My lord, by presidential order number 14 of 1985, which is also called the revival of the constitution order. اٹارنی جنرل نے 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کی تشریح کے فیصلے کے جائزے کی استدعا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے الیکشن لڑنے کی اہلیت کے مطابق اگر قائد اعظم بھی ہوتے تو نااہل ہو جاتے. We must bear in mind the conditionalities that were imposed to exclude people. Thankfully, it wasn't there when the Qaid was around, because he would have been disqualified. جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سزا کاٹنے کے بعد بھی کبھی انتخاب نہ لڑ سکے. آپ کچھ عرصہ
سزا کاٹیں 5 سال گزاریں تو واپس آ جائیں. اگلے الیکشن میں تو وہ آ سکے نا. اب یہ کہنا کہ اگلے الیکشن میں بھی نہیں آئے گا, کبھی بھی نہیں آئے گا, یہ ہمیں اب آگے چلے نا. اب وہ کیا اس نے جو ایک جھوٹ بول دیا, مس ڈیکلیریشن کر دی, اب وہ ساری عمر کیسے. دوسری طرف پھر تو ہونا آئین میں ہر جگہ لمیٹیشن ہے. اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرلز نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے مطابق 5 سال نااہلی کی تائید کی. تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ عدالت اس معاملے پر معاونین مقرر کرے گی. سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی گئی. سپریم کورٹ میں جبری گمشدگیوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران وکیل شعیب شاہین نے شیخ رشید, فاروق حبیب اور صداقت عباسی سمیت دیگر کے لاپتہ ہونے کا معاملہ اٹھایا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کیا عدالت انہیں واپس پی ٹی آئی میں شمولیت کا کہے. جبری گمشدگیوں سے متعلق بل غائب ہونے کا ذکر ہوا تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے جو وزیر بل کی حفاظت نہ کر سکے وہ لاپتہ افراد کا کیسے تحفظ کریں گی. منسٹر اپنے بل کی حفاظت نہیں کر سکتی تو مسنگ پرسنز کی کیسے حفاظت کریں گے. آپ ہمارا مذاق اڑائیں گے اٹھا کر کے, نہیں ہم آپ کو اجازت. سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کے کیس کی سماعت. وکیل شعیب شاہین نے شیخ رشید, صداقت عباسی سمیت دوسرے رہنماؤں کی گمشدگی کا معاملہ اٹھایا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے یہ لوگ آپ کی پارٹی چھوڑ گئے, کیا ہم انہیں واپس پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا کہیں. آپ کی یہ رنجش ہے کہ یہ آپ کی پارٹی چھوڑ گئے, آپ ان کے لیے پلیٹ کیسے کر رہے ہیں. ہم کیا ان کو کہیں کہ واپس پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ. اگر آپ ہمارا مذاق اڑائیں گے اٹھا کر کے, نہیں ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. اگر آپ اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے ہم آپ کو بالکل اجازت نہیں دیں گے. دوران سماعت شعیب شاہین نے جبری گمشدگیوں سے متعلق بل غائب ہونے کا تذکرہ کیا تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے یہ مسنگ پرسن سے ہٹ کر مسنگ بل کا کیس بن گیا. یہ عجیب بات ہے, منسٹر کو ہیومن رائٹس کہہ رہی ہیں کہ میرا بل غائب ہو گیا. ایک منسٹر اپنے بل کی حفاظت نہیں کر سکتی تو مسنگ پرسنز کی کیسے حفاظت کریں گے. آپ کام نہیں کر سکتے تو کسی اور کو کرنے دیں. آپ نے اتنا سیریس ایلیگیشن لگا دیا چیئرمین سینیٹ پہ, آپ کی اپنی پارٹی کے آدمی نے سینیٹ بل غائب کر دیا. صحافیوں کی گمشدگی سے متعلق چیف جسٹس نے استفسار کیا عمران ریاض گمشدہ ہوئے, کیا وہ اب بھی لاپتہ ہیں. انہوں نے شعیب شاہین کو مخاطب کر کے کہا آپ متی اللہ جان اور اسد طور کا نام کیوں شامل نہیں کرتے. متی اللہ جان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ جی بالکل ہوئے تھے. ایک اور بھی جرنلسٹ ہیں ان کو بھی کچھ مار پیٹ ہوئی تھی ان کا ذکر کیوں نہیں کیا آپ نے اپنی پٹیشن. اگر آپ وہ 2 جرنلسٹ جو اپنی بات پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں ناردرن ایریاز گیا ہوا تھا, اگر ایک ظلم کو آپ نظر انداز کریں گے نا تو پھر اور ہوتے جائیں گے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا لاپتہ افراد کا مسئلہ تب حل ہوگا جب سب ذمہ داری قبول کریں. اپنے لوگوں سے جنگ نہیں کی جاتی, یہ رجحان ختم ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے پی کے 91 میں ریٹرننگ آفیسر سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم کر دیا. الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے جو ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں, لگ رہا ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں انتخابات نہ ہوں. سمجھ نہیں آ رہی الیکشن کمیشن کو سنے بغیر کیسے عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں پورا الیکشن ہی رک جائے. آرو کوئی بھی ہو کیا فرق پڑے گا. بلا وجہ کی درخواستیں کیوں دائر کی جا رہی ہیں. ایک ریٹرننگ افسر بیمار ہوا, دوسرا لگا دیا گیا. پشاور ہائی کورٹ نے ٹھک کر تقرر کینسل کر دیا. آپ اپنی مرضی کا ریٹرننگ افسر لگوانا چاہتے ہیں, آپ ہم کو جرمانہ کیوں نہ کریں. نوٹس کیے بغیر ہمیں اپوائنٹمنٹ کینسل کر دی. پشاور ہائی کورٹ کے جج نے نوٹس جاری کرنا بھی مناسب نہ سمجھا. ابھی آرڈر کر دیتے ہیں ریٹرننگ آفیسر اسکروٹنی جاری رکھیں. نون لیگ چاہتی ہے ہمارا اداروں سے ٹکراؤ ہو اور انہیں سیاسی فائدہ پہنچے. جو یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور فوج میں فاصلے بڑھائیں وہ ناکام ہوں گے. سربراہ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی اسد قیصر کا کہنا ہے پنجاب میں نواز شریف اور بیٹی نشاندہی کرتے ہیں, اس کو نہیں چھوڑنا, اس کو تنگ کرنا ہے. فیصلہ سازوں سے کہتا ہوں خدا را شفاف انتخابات کرائیں, لیول پلئنگ فیلڈ دیں. یہ جو ٹکراؤ کا ایک مسلم لیگ نون کی خاص خواہش ہے کہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ ہو اور وہ ان کے لیے سیاسی طور پر فائدہ ہے. ہم نے تو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم کسی قسم کے ٹکراؤ میں نہ ہے نہ چاہتے ہیں. جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک انصاف اور فوج کے درمیان جو ہے فاصلے بڑھائیں گے, ان کی غلط فہمی ہے. مسلم لیگ جتنی کوشش کر رہی ہے, جتنا پروپیگنڈا کر رہی ہے, انشاءاللہ وہ اس میں ناکام ہوں گے. پنجاب ہے وہاں نواز شریف اور اس کی بیٹی وہ پن پوائنٹ کر رہی ہے کہ اس کو نہیں چھوڑنا, اس کو نہیں چھوڑنا, اس کو تنگ کرنا ہے, اس کو جو ہے نا جیل میں ڈالنا ہے. کے پی کے میں اور کردار ہے, سندھ میں اور ہے, یعنی ہر جگہ جو اسٹیٹس کو ہے وہ پی ٹی آئی کے خوف سے کوشش کر رہے ہیں کہ سینئر لیڈرشپ کو الیکشن کی پروسیس سے نکالا جائے. وہ مقابلہ نہیں کر سکتے, کو پتا ہے تو وہ چہت کنڈوں پہ اترا ہے. الیکشن کمیشن بدترین کردار ادا کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پری پول ریگنگ کا بہت بڑا یہ آغاز ہو چکا ہے. اگر عدالت اپنا رول نہیں پلے کرے گی تو یہ ملک کدھر چلے گا. تو بدترین عدم استحکام لائے. میں ان تمام لوگوں سے ملتمس ہوں جس کے پاس اختیار ہے, جو فیصلے کر رہے ہیں, کہ خدا را فیئر اینڈ فری الیکشن کرواؤ, لیول پلئنگ فیلڈ دو.
پشاور میں ملگری وکلا فورم نے پی ٹی آئی وکلا پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی. کہا اس جماعت نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اب یہ وکلا کا بیڑا غرق کر رہی ہے. 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں ملنی چاہیے. کیوں ملک کے ہر حصے سے مفرور پشاور ہائی کورٹ سے ضمانتیں لے رہے ہیں؟ ہم بلے کے نشان کیس میں الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. کچھ لوگ ججز کے چیمبرز میں گھس کر مرضی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں. کے نشان والی بات ہوئی ہے، ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. سیکنڈ پارٹی اس میں الیکشن کمیشن تھا تو اس کو نہیں سنا. کیوں اس طرح کنسٹیٹیوشن کی اور لا آف سپرمیسی کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں؟ آدمی ہے وہ مفرور ہے، وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، تو پولیس کی یہ ذمہ داری ہے ان کو گرفتار کر. ہم عدالتوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو کیفر گرفتار تک پہنچانا چاہیے. اس جماعت نے ملک کا بیڑا غرق کیا، اب یہ جماعت جو ہے اب وکلا کا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے. لاہور کا بندہ، قصور کا بندہ، اب پی ٹی آئی کے جتنے بھی مفرور ہیں وہ سب ادھر آتے ہیں اور پشاور ہائی کورٹ سے وہ ضمانت حاصل کرنا. کچھ وکلا حضرات یہاں آ کے عدالتوں کے اندر عدالتیں بھر لیتے ہیں اور ججز کو پریشرائز کرتے ہیں. کچھ چیف صاحب کے چیمبر میں چلے جاتے ہیں اور زبردستی سے وہ فیصلے کروانا چاہتے ہیں. 2011 میں تیار کیے گئے مجسمے سے لوگوں کی توقعات باندھی گئیں کہ وہ ملک کا قرض اتارے گا، مہنگائی میں کمی اور خوشحالی لائے گا. وہ مجسمہ تو ناکام ہو گیا، مگر مجسمہ ساز اسے ٹوٹنے نہیں دے رہے. نون لیگ رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں ملک میں بے یقینی اسی لیے ہے کہ مجسمہ ساز اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کر رہے. لوگوں کو توقعات باندھی گئیں کہ یہ مجسمہ قرض اتارے گا پاکستان کے، دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے گا. وہ مجسمہ ناکام ہوا. اس کے باوجود بھی جو مجسمہ بنانے والے تھے انہوں نے اس کو آج تک ٹوٹنے نہیں دیا. اس کی آج تک حفاظت اس لیے کر رہے ہیں اپنی اناز ضد کے لیے کہ کہیں یہ ناکامی ہمارے ذمے نہ آئے. آج پاکستان کے اندر بے یقینی جو ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجسمہ بنانے والے اعتراف جرم نہیں کر رہے. نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے ہمراہ چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پہنچے. نگراں وزیراعظم نے چودھری شجاعت حسین کی عیادت کی اور ملک کی سیاسی صورتحال اور عام انتخابات پر تبادلہ خیال کیا. نگراں وزیراعظم نے کہا چودھری شجاعت پاکستان کے معتبر سیاستدان ہیں. چودھری شجاعت نے ہمیشہ رواداری اور مفاہمت کی سیاست کی. میں ان کی خیریت دریافت کرنے آیا ہوں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی میں بااثر سرکاری افسر کے بیٹے نے اندھیرے میں کھڑی مشتبہ کار سے متعلق پوچھ گچھ کرنے پر پولیس اہلکار کی دونوں ٹانگیں اور ہاتھ توڑ دیے. پولیس پیٹی بند بھائی کو بچانے کی بجائے ملزمان کو بچانے کی کوشش کرتی نظر آئی. رپورٹ کر رہے ہیں نذیر شاہ. قائد میں بااثر افراد نے ایک مرتبہ پھر پولیس کی ریٹ کو چیلنج کر دیا. ڈیفنس فیز 8 میں مشکوک انداز میں کھڑی گاڑی چیک کرنے پر مبینہ بااثر سرکاری افسر کے بیٹے نے پولیس اہلکار کی دونوں ٹانگیں اور ہاتھ توڑ دیا. دوران ڈیوٹی میرے ساتھ میں نے چیکنگ کے دوران ایک بندے کو میں نے چیک کیا تو اس بندے نے مجھے کہا کہ آپ پولیس والے کی اوقات کیا ہے، آپ ہماری گاڑی چیک کر سکتے، کوئی بھی چیک نہیں کر سکتا، آپ کیا کرو گے چیک. ایسے کہہ کے آگے چلا گیا. پیچھے سے اس نے مجھے ہٹ کر دیا اور یہ میری حالت کر دی. مجھے تقریباً 3-4 دن بعد مجھے ہوش آیا جس میں میری 2 ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، ایک بازو ٹوٹ گیا ہے. 19 دسمبر کو اہلکار زخمی ہوا تو اعلیٰ پولیس افسران کی مداخلت پر معاملہ دبا دیا گیا. نئے ایس ایس پی نے چارج لیتے ہی مقدمہ درج کروا دیا. ARY نیوز کی ٹیم ایس ایچ او ساحل تسنیم کا موقف جاننے گئی تو پہلے ڈیوٹی افسر نے کہا ایس ایچ او صاحبہ علاقے میں گشت پر ہیں، لیکن ٹیم جب ایس ایچ او کے کمرے تک پہنچ گئی تو خاتون ایس ایچ او نے دیکھا اور ملنے سے ہی انکار کر دیا. ساحل تھانے کے اہلکار کے ساتھ ہونے والا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے. بااثر سرکاری افسر کے بیٹے نے بظاہر اس اہلکار کی نہیں بلکہ کراچی پولیس کی ٹانگیں توڑی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس پیٹی بند بھائی کو انصاف مل سکتا ہے کہ نہیں. کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی. شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی کے گاؤں موسکی سے 6 افراد کی لاشیں ملی ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولین کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا. تمام مقتولین کا تعلق پنجاب سے ہے اور وہ میر علی بازار میں ہیئر کٹنگ کا کام کرتے تھے. لاشوں کو میر علی اسپتال منتقل کر دیا گیا. نئے سال کے پہلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے 200 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیے ہیں. خان یونس دھماکوں سے لرز اٹھا. المغازی کیمپ اور دیر البلح میں 15 فلسطینی شہید ہو گئے.
مغربی کنارے پر صہیونی فوج کی دہشت گردی جاری ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک 319 فلسطینی شہید جبکہ ہزاروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ قابض فوج نے جیل میں ایک اور فلسطینی کو شہید کر دیا۔ قید کے دوران اب تک 7 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 22,200 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے iNews.tv۔